نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا یأتینا بآیات من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی صحف الاولی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ سورہ طٰہٰ آیت 133 سے 135۔ ترجمہ: بے ایمان بولے، وقالوا لولا یأتینا بآیات من ربہ اولم تأتہم بینۃ ما فی صحف الاولی آیت 132۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا آیت 134۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى آیت 135۔ ترجمہ: بے ایمان بولے، یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کے پاس سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی ایک روشن دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم انہیں اس سے پیشتر ہی عذاب سے غارت کر ڈالتے تو یقیناً یہی کہتے کہ اے ہمارے آقا، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ آپ فرما دیں، ہر ایک انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو، تم کو جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راہ والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 133 سے 135 کا تفسیر۔ آیت 133: ہٹ دھرمی سے معجزوں کا مطالبہ۔ کافروں کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لے آتے جس سے آپ کی صداقت معلوم ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی طرح ایک روشن دلیل نہیں آ چکی؟ یعنی کیا قرآن عظیم ان تک نہیں پہنچا جسے اللہ نے آپ پر اتارا ہے؟ حالانکہ آپ ان پڑھ ہیں لیکن لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، نہ کسی اہل کتاب کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اسی قرآن میں پہلے زمانے کے لوگوں کے واقعات بھی ہیں، اور اکثر واقعات اہل کتاب کی کتابوں کے موافق بھی ہیں، بشرط یہ کہ ان میں تحریف نہ ہوئی ہو۔ دراصل قرآن ان کتابوں کا محافظ ہے، ان میں جو صحیح احکام ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور جو بدلے ہوئے ہیں انہیں غلط بتاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 50 اور 51 میں فرمایا، انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کے پاس سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں؟ آپ فرما دیں، نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا یہ بات انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت و نصیحت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو کچھ معجزات دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، پھر وہ معجزے ان کی موت سے ختم ہو گئے۔ میرا معجزہ قرآن ہے،
جس کی اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس مقام پر آپ نے سب سے بڑا معجزہ جو قرآن ہے بیان فرمایا، ورنہ آپ سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے جن کا بیان اپنے مقام پر ہے۔ آیت 134، حجت قائم ہونے سے پہلے عذاب نہیں آتا، یعنی اگر ہم ان جھٹلانے والوں کو اپنے معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اور قرآن اتارنے سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتے تو یہ چیخ پڑتے کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ہلاک ہونے سے پہلے اس پر ایمان لے آتے، اس کی پیروی میں اپنی عمر عزیز گزار دیتے اور اس ذلت و رسوائی سے پہلے پہلے قرآن کے احکام پر عمل کر لیتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جھٹلانے والے سرکش و مغرور ہیں، باتیں ہی بناتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 96-97 میں فرمایا، انہیں ایمان تو نصیب ہونے والا نہیں اگرچہ ان کے پاس دنیا بھر کی نشانیاں آ جائیں۔ سورہ انعام میں کی آیت 156 سے 158 میں فرمایا، یہ کتاب برکت والی ہے، ہم نے یہ آپ پر اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس واسطے کہ کبھی یہ نہ کہہ دو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 ہی فرقوں پر اتری تھی اور ہمیں تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی بھی خبر نہ تھی، یا یہ نہ کہہ دو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ سو اب تمہارے رب کے پاس سے تمہاری پاس شاہد آ چکا اور ہدایت و رحمت آ چکی، پھر اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے کترا جائے۔ ہم اپنی آیتوں سے کترا جانے والوں کو جلدی ہی بدترین سزا دیں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے کترایا کرتے تھے۔ آیت 135، انجام کا انتظار کرو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں اور مخالفوں سے جو اپنے کفر و عناد پر ڈٹے ہوئے ہیں فرما دیں کہ ہم اور تم میں سے ہر ایک اپنے حسن انجام کا منتظر ہے، لہٰذا اور انتظار کر لو، تم کو جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ والے ہیں اور حق پر ہیں اور کون نہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 42 میں فرمایا، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ گم کرتا تھا۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 133 سے 135 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔